برطانیہ نے جناب پاکستانی ایئر لائنز کے اوپر جو عائد پابندیاں تھیں اسے ختم کر دیا ہے، اور اس کی تصدیق جو ہے وہ برطانوی ہائی کمشنر نے بھی کی ہے۔ بیسکلی جو پاکستانی ایئر لائنز تھیں ان کے اوپر پابندیاں لگ گئی تھی جب آج سے چند سال پہلے، تقریباً 5 سال پہلے، جو غلام سرور صاحب تھے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 2020 میں، جو اس وقت کے وزیر برائے ہوا بازی تھے، انہوں نے اپنی تقریر کے اندر کھڑے ہو کے جناب یہ کہا تھا کہ جناب یہ جو پی آئی اے کے جو یہاں پہ پائلٹس ہیں، جون 2020 میں انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ جو کمرشل پائلٹس ہیں ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مشکوک لائسنس حاصل کر چکی ہے، اور وہ مشکوک لائسنس کے اوپر جو ہے وہ جہاز چلائی جا رہے ہیں۔ اب یہ اتنا بڑا ایک سکینڈل تھا، اتنی بڑی یہ بات تھی، اتنا بڑا یہ کلیم تھا کہ پوری دنیا ہل کے رہ گئی، اور پاکستان کے جو مختلف سیکٹرز کے اندر جو جہاز تھے ان کو آنے سے منع کر دیا گیا کہ بھائی جان آپ کے تو پائلٹس کا ہی کچھ نہیں پتا۔ اس کے بعد 1 جولائی 2020 کو یورپین یونین آف سیفٹی ایجنسی نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے یورپی ممالک کے فضائی آپریشن کے اجازت نامے کو 6 ماہ کے لیے پہلے عارضی طور پر معطل کر دیا۔ بعد میں 8 اپریل 2021 کو یورپی یونین کی ایویشن سیفٹی ایجنسی نے پی آئی اے پر سفری پابندیوں میں غیر معینہ مدت تک کے لیے توسیع کر دی۔ 15 ستمبر 2024 کو کراچی میں سول ایویشن اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں پی آئی اے پروازوں کی یورپ اور برطانیہ میں بحالی کے حوالے سے معاملے کے اوپر جو ہے وہ اہم پیش رفت ہوئی، اور کرتے کرتے آج باقاعدہ طور پہ جو ہے، اس سے پہلے پیرس کی فلائٹس، یورپ کے حوالے سے پیرس کی فلائٹس جو ہیں وہ کھل گئی تھیں، آج جو ہے اب یو کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آ چکا ہے، اور اب انشاءاللہ ان قریب جو ہے وہ پی آئی اے کی فلائٹس کا بھی جو ہے وہ یو کے لیے آغاز ہو جائے گا۔ میں اس کے 2-3 ایسپیکٹس ہیں۔ پہلی بات تو یہ، اس سارے معاملے کے اندر مطلب کہنے والے چند ڈیفنس جو ایویشن ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے اندر جو ہے مطلب یہ غلام سرور صاحب نے تو یہ حرکت کر ہی دی تھی جس کی وجہ سے نقصان ہوا، ابھی میں اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جتنے بھی پاکستانی تھے جو ٹورسٹ تھے یا وہ ٹریول کرنا چاہتے تھے، انہیں یا تو ایمریٹس کے تھرو جانا پڑتا تھا، یا قطر کے تھرو جانا پڑتا تھا، یا ٹرکش ایئر لائنس کے تھرو جانا پڑتا تھا۔ یہ 3 فیمس ایئر لائنس تھیں جن کا پھر ان کو لینا پڑتا تھا، جس کے لیے ان کو پہلے یا قطر رکنا پڑتا تھا، یا پھر دبئی جانا پڑتا تھا، یا ابو دھابی اگر وہ اتحاد کے تھرو جا رہے تھے، یا پھر ٹرکش ایئر لائنز استنبول لینڈ کرنا پڑتا تھا، اور پھر آگے امریکہ کی طرف وہ جاتے تھے۔ لیکن انگلینڈ کے لیے جو ہے وہ اب آپ کی ڈائریکٹ فلائٹس جو ہیں وہ آپریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کو کہیں پہ بیچ میں رکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جو سٹاپ اوور تھا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اس دوران پی آئی اے نے کتنا نقصان اٹھایا اور یہ دیگر ایئر لائنز نے کتنا پیسہ بنایا، مطلب یہ آپ کی سوچ سے باہر ہے۔ میں جتنے منہ ہیں اتنی باتیں، میں اسپیکولیشنز کے اندر نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ ایک بیوقوف وزیر کے ایک بیان کی وجہ سے پاکستان کا کتنا نقصان ہو گیا۔